کیا آپ نے کبھی سوچا ہے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تیسرا عشرہ نجات کا، لیکن درمیان کے یہ 10 دن آخر ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف بیچ کے دن ہے یا ان کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہے جو ہماری تقدیر بدل سکتا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، پہلے عشرے میں جوش تھا، نیا جذبہ تھا، قرآن زیادہ پڑھا جا رہا تھا، نماز میں آنکھیں نم تھیں، لیکن اب تھکن شروع، رگین بن گئی اور دل کی وہ گرمی تھوڑی کم ہو گئی۔ اگر ایسا ہے تو اب اکیلے نہیں ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ آج ہم رمضان کے دوسرے عشرے کے 5 ایسے راز کھولنے والے ہیں جو اگر آپ نے سمجھ لیے تو نہ صرف یہ عشرہ بلکہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ 5واں راز سب سے طاقتور ہے اور اکثر لوگ اسے جانتے ہی نہیں۔ راز نمبر 1، یہ مغفرت کا دروازہ ہے، لیکن سب کے لیے نہیں۔ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر شخص خود بخود بخش دیا جاتا ہے؟ نہیں، مغفرت مانگنی پڑتی ہے، اور سچی مانگنی پڑتی ہے۔ قیامت کے دن کا منظر ذہن میں لائیں، نامہ اعمال کھل رہا ہے، اور اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو تو یہ خوف ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے۔ مغفرت صرف زبان کا کلمہ نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ استغفار کا مطلب ہے، اے اللہ، میں نے غلط کیا، میں واپس آ گیا ہوں۔ لیکن اگر ہم گناہ بھی جاری رکھیں اور استغفار بھی، تو کیا یہ سچی توبہ ہے؟ ہم واقعی بدلنا چاہتے ہیں یا صرف ضمیر کو تسلی دینا چاہتے ہیں؟ راز نمبر 2، یہ خود احتسابی کا مرحلہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ سوالوں کا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ خود سے پوچھتے ہیں، میری نماز کی حالت کیسی ہے؟ میں نے کتنے گناہوں سے واقعی توبہ کی؟ کیا میں سوشل میڈیا کم کر کے قرآن زیادہ پڑھ رہا ہوں؟ سچ سننا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جو خود کا احتساب کر لیتا ہے، اسے قیامت کے دن حساب آسان ہو جاتا ہے۔ یہ عشرہ ہمیں روک کر کہتا ہے، اپنی سمت درست کرو، ابھی وقت ہے۔ راز نمبر 3، دل کی صفائی کے بغیر مغفرت مکمل نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر دل میں کینہ ہے، کسی سے ناراضگی ہے، حسد ہے، غرور ہے، تو صرف روزہ رکھنے سے مغفرت مکمل نہیں ہوتی۔ سوچئے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن بندوں کو معاف نہیں کرتے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں ان لمیٹڈ معاف کرے، لیکن ہم خود لمیٹڈ ورژن ہیں۔ یہ عشرہ دل صاف کرنے کا موقع ہے۔ کسی کو میسج کریں، کسی سے معافی مانگیں، کسی کو معاف کریں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ راز نمبر 4، وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ رمضان کے 14-15 دن گزر چکے ہیں۔ سوچئے، ہم نے کتنے رمضان گزار دیے؟ کیا ضمانت ہے کہ اگلا رمضان ملے گا؟ یہ سوچ دل کو ہلا دیتی ہے۔ یہ عشرہ دراصل ایک وارننگ ہے کہ اگر اب نہیں جاگے تو کب؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگلے سال زیادہ عبادت کریں گے، لیکن اگلا سال کس نے دیکھا؟ یہی لمحہ اصل سرمایہ ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے، تو کیا آپ کا رویہ یہی رہے گا؟ شاید نہیں۔ تو پھر کیوں نہ ایسے گزاریں جیسے آخری ہو؟ راز نمبر 5، تنہائی کی عبادت، تقدیر بدلنے والا لمحہ۔ اب آتے ہیں سب سے اہم راز کی طرف، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے لیے آپ کو آخر تک رکنا تھا۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں تیسرے عشرے نجات کے لیے تیار کرتا ہے، اور اس تیاری کا سب سے طاقتور عمل کیا ہے؟ تنہائی میں توبہ۔ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، نہ کیمرہ، نہ لوگ، نہ تعریف، صرف آپ اور آپ کا رب۔ رات کے آخری حصے میں 2 رکعت نفل اور سچے آنسو۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک سچا آنسو سالوں کے گناہ دھو دیتا ہے۔ لیکن سوال ہے، کیا ہم وہ تنہائی نکال سکتے ہیں، یا نیند اور موبائل جیت جائیں گے؟ یہی اصل امتحان ہے۔
اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے عام دنوں کی طرح گزار دیں یا اسے اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیں۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ رمضان پاتے ہیں لیکن مغفرت نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ یہ عشرہ کہتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ اور اگر آپ نے ان 5 رازوں کو سنجیدگی سے لے لیا تو تیسرے عشرے میں نجات کی امید کئی گنا بڑھ جائے گی۔ شاید یہ وہ رمضان ہو جو آپ کی تقدیر بدل دے۔ شاید یہ وہ عشرہ ہو جو آپ کے نامہ اعمال کو ہلکا کر دے۔ شاید یہی وہ موقع ہو جس کے بعد آپ پہلے جیسے نہ رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تیسرے عشرے کی طاقت اور لیلۃ القدر کا اصل راز۔ تب تک استغفار کریں، دل صاف کریں اور اس عشرے کو ضائع نہ کریں، کیونکہ دروازے ہمیشہ کھلے نہیں رہتے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا اللہ، یا احد، یا صمد، ہمیں سچی توحید عطا فرما، ہمیں شرک خفی سے بھی بچا۔ آمین یا رب العالمین۔